آج کا موضوع فرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا پہ ہے۔ یہ موضوع 6 حصوں پر مشتمل ڈیمنشیا سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ ایک ویڈیو میں ڈیمنشیا کی تمام اقسام کا احاطہ کرنے کے بجائے میں نے اسے 6 انفرادی حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آپ اس حصے کا ملاحظہ کر سکیں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ فرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا ایز اے شارٹ ہم اس کو FTD بھی کہتے ہیں، ایک امبریلا ٹرم ہے جو بنیادی طور پر دماغ کے فرنٹل اور ٹیمپورل لوبس کو متاثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں رویہ، زبان اور گفتگو متاثر ہوتی ہے۔ زبان کا مطلب ہے لینگویج، ناٹ دا ٹنگ۔ FTD کے ابتدائی مراحل میں عمومی طور پر یادداشت کی کمی اور کنسنٹریشن کے مسائل پیدا نہیں ہوتے، جیسا کہ ڈیمنشیا کی دوسری اقسام ہوتا ہے۔ FTD کے زیادہ تر کیسز 45 سال سے 65 سال کی عمر کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے یا بڑے لوگوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ یہ ڈیمنشیا کی ایک غیر عام شکل ہے جو ڈیمنشیا میں مبتلا 20 لوگوں میں سے ایک کو متاثر کرتی ہے۔ ڈیمنشیا کا سبب کیا ہے؟ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ڈیمنشیا میں مبتلا تقریباً 1/3 لوگوں میں اس کا سبب جینیاتی ہے، یعنی اس کا جینیٹک لنک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے خاندان میں ڈیمنشیا کے جینز پائے جاتے ہیں۔ FTD میں دماغ کے اندر پائے جانے والی پروٹینز کی خرابی دماغی خلیات کو نقصان پہنچاتی ہے جو ڈیمنشیا کا سبب بنتی ہے۔ FTD کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی کو کہتے ہیں بیہیویئرل ویریئنٹ FTD، اس کا شارٹ نیم ہے BVFTD، اور دوسرا ہے پرائمری پروگریسو افیزیا، جسے ایز اے شارٹ ہم کہتے ہیں PPA۔ BVFTD کی علامات کیا ہیں؟ پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ روزمرہ کے کاموں پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہوتی ہے، کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، کنسنٹریشن نہیں رہتی، ان چیزوں میں دلچسپی کی کمی جس سے ماضی میں انسان لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ پھر ہے منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کرنے میں بھی دشواری۔ پھر اس شخص کو اپنے اندر ہونے والی دماغی تبدیلیوں سے بالکل بے خبری ہوتی ہے کہ وہ اب ان کے اندر دماغی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر ان کے اندر رویے میں بڑی تبدیلی آتی ہے، یعنی ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے لوگوں پر اکثر تبصرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کی طرف بغور ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ایسا وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے بلکہ دماغی عارضے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ان کے اندر دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عجیب رویے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ گفتگو میں جملوں کو بار بار دہرانا، یا گفتگو میں ہاتھوں کو ضرورت سے زیادہ حرکت دینا، یا یہاں تک کہ اشیاء کو ذخیرہ کرنا جس کو ہم انگلش میں ہورڈنگ کہتے ہیں۔ پھر کھانے پینے کے بارے میں بھی ان کے رویے میں ایک تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ جتنا پہلے وہ کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور سرٹن ٹائپ آف فوڈز یا مخصوص کھانے کو ان کا جی زیادہ چاہتا ہے، جیسے کہ میٹھے کھانے کی طرف۔ دوسرے جو ہے اس کو ہم PPA کہتے ہیں۔ PPA کی علامات کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ BVFTD میں رویے کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، لیکن PPA میں رویے کے بجائے زبان متاثر ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے یا لینگویج ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ PPA کی 3 اقسام ہیں جن کے شارٹ نیم ہیں SD، PNFA اینڈ LPA۔ آئیے ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم کو سیمینٹک ڈیمنشیا یا شارٹ نیم SD بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام ہے جسے کہتے ہیں سیمینٹک ویریئنٹ۔ SD میں جو علامات ہیں اس میں ہیں، پہلے نمبر پہ ہے کہ اس میں مبتلا شخص عام اشیاء کا نام اور استعمال بھول جاتا ہے، جیسے کہ روزمرہ کی اشیاء، چابیاں، مائکرو ویو، یہ ایسی اشیاء ہیں جو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس پرپس کے لیے ہیں، لیکن جو SD میں مبتلا شخص ہے وہ ان چیزوں کا نام بھی بھول جاتا ہے اور ان کا استعمال بھی بھول جاتا ہے۔ انہیں کچھ یاد رکھنا اور ان کو سمجھانا مشکل لگتا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کا مطلب سمجھ نہیں پاتے اور ان کو دوسروں کو سمجھا بھی نہیں پاتے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ جب اس کے نتیجے میں کچھ الفاظ ان کی یادداشت سے مکمل ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان الفاظ کا استعمال روزمرہ کی گفتگو میں نہیں کرتے۔ جب وہ گفتگو میں ان الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ ان کی یادداشت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ
کہ کمپیوٹر یا موبائل فون سے جب آپ کوئی فائل یا ڈیٹا ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ جو ایس ڈی کا مرض پرانا ہوتا جاتا ہے، دماغی تبدیلیاں BBFTD جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا اس سے ملتی جلتی ہو جاتی ہیں۔ دوسری جو ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں PNFA، پروگریسو نان فلوئنٹ افیزیا، جس کا دوسرا نام نان فلوئنٹ ویرینٹ بھی ہے۔ اس کی علامات میں شامل ہے گفتگو میں دشواری، بشمول جملے ترتیب دینے اور گرامر کے صحیح استعمال میں دشواری۔ مثال کے طور پر ہچکچاہٹ، چھوٹے جملوں کا استعمال یا غلط الفاظ کا استعمال۔ تیسری ٹائپ ہے LPA، لوگوپینک افیزیا، یا اس کو لوگوپینک ویرینٹ بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کی جو علامات ہیں اس میں ہے الفاظ تلاش کرنے میں دشواری، دوران گفتگو انسان خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ جملہ مکمل کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں ملتے تو ان کی دماغ میں تلاش جاری رکھتے ہیں۔ اگر ہم SD اور LPA میں مبتلا لوگوں کا موازنہ کریں تو جو لوگ LPA کی ابتدائی سٹیج پر ہیں وہ الفاظ کے معنی یا عام اشیاء کے استعمال کو نہیں بھولتے، جیسا کہ SD کے ٹائپ میں ہوتا ہے۔ FTD کی اقسام اور علامات کا جائزہ لینے کے بعد آئیے FTD کی تشخیص کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ صحت کے کچھ دوسرے مسائل جیسے کہ ڈپریشن، کام کا تناؤ، ورک سٹریس اور تعلقات کے مسائل، ریلیشن شپ پرابلمز کی علامات بھی FTD یا فرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا سے ملتی جلتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی تشخیص اتنی آسان نہیں ہے اور تشخیص میں کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ یہ غلط فہمی کہ ڈیمنشیا صرف عمر رسیدہ لوگوں میں ہوتا ہے اور اس مرض میں عام طور پر صرف یادداشت کے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ انسان کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیاں ڈیمنشیا کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ افراد کی طبی مشورہ لینے میں بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ ہی نہ ہوں یا پھر ڈیمنشیا کی تشخیص سے ڈرتے ہوں۔ تاہم اگر آپ فکر مند ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں کسی کو فرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا کی علامات ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے معالج سے چیک اپ کی ترغیب دیں۔ FTD کی تشخیص کا احاطہ کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے مینج کریں۔ فی الحال FTD کی روک تھام یا علاج کے لیے ابھی تک کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہیں۔ بعض صورتوں میں دوا تجویز کی جا سکتی ہے، لیکن دوا بھی ہمیشہ موزوں نہیں ہوتی۔ جس حد تک ممکن ہو سکے ان کی روزمرہ کی زندگی میں بہتر لانے کی کوشش پر توجہ مرکوز کرنا ہی بہتر ہے۔ مثال کے طور پر روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی نہ کریں تاکہ اس شخص کو زیادہ پرسکون محسوس کرنے میں مدد ملے۔ ایسے محرکات جن کو ٹریگرز کہتے ہیں جن سے ان کی ذہنی حالت خراب ہو سکتی ہے، جیسے کہ شور یا بھیڑ والی جگہ، ان سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ معمول میں تبدیلی، غلط فہمیاں، بوریت یا جسمانی غیر فعالیت یا جسم میں درد بھی ٹریگر ہو سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ کسی طرح کی غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ وہ اگر کچھ کر نہیں رہے، بیٹھے ہیں، جسٹ بور ہو رہے ہیں تو اس میں پاسبل ہے کہ کوئی ٹریگر ہو جائے، یا پھر وہ اگر جسمانی طور پر غیر فعال ہیں، وہ کوئی باڈی موومنٹ نہیں کر رہے، وہ بھی ایک ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ کسی کام میں مصروف رہیں۔ اس شخص کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزار سکے۔ مثال کے طور پر روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی نہ کریں تاکہ اس شخص کو زیادہ پرسکون محسوس کرنے میں مدد ملے۔ ایسے محرکات جس سے ان کو ذہنی حالت خراب ہو سکتی ہے، جیسے کہ شور یا بھیڑ والی جگہیں، ان سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ معمول میں تبدیلی، غلط فہمیاں، بوریت، جسمانی غیر فعالیت یا جسم میں درد بھی ٹریگر ہو سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنا بھی سود مند ہے۔ اس شخص کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ان سرگرمیوں اور مشاغل کو جاری رکھیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص زیادہ کھانا کھانا چاہتا ہے یا میٹھا کھانا چاہتا ہے، ان کو صرف مقررہ وقت پر کھانا دینا اور پورشن سائز کو کنٹرول کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند غذا فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ شخص جان بوجھ کر پریشان نہیں کر رہا، اس لیے انہیں چیلنج کرنے یا درست کرنے کے بجائے تکلیف کو کم کرنے کے لیے ان سے صبر سے پیش آئیں
पुरसकून और हमदर्द रहने की कोशिश करें। अगर FTD में मुब्तला शख्स को घर से बाहर किसी तरह की मुश्किलात हैं तो इसके मर्ज़ की तशख़ीस और हिदायत उनको हर वक्त साथ रखनी चाहिए। अगर इस शख्स को दूसरे लोगों से बातचीत करने में मुश्किलात हैं तो इसकी तशख़ीस, मशवरे और मदद के लिए अपने मौलिज या स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट से रुजू करना चाहिए। अगर आप दिमाग के हिस्सों के बारे में मज़ीद मालूमात दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी वीडियो ब्रेन एनाटमी और इट्स फंक्शन देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आज का टॉपिक आपको दिलचस्प लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। For more information on parts of the brain mentioned in this session, please watch my video on this topic. If you prefer watching this in English, you can watch on my English channel. The link is in the description. Thanks for watching.